नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम मोहम्मद कामरान जिलानी आपसे मुखातिब हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह रहमान तरतीब वार इल्म अमलियात की क्लासेस सिखाई जाएंगी। तो आज मैं आपके लिए एक नायाब तोहफ़ा लेकर आया हूँ। अगर ये कहा जाए कि ये जो तोहफ़ा मैं आपको दूँगा तो ये किसी हीरे या जवाहरात से कम नहीं, तो ये बात हरगिज़ गलत ना होगी। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि उलूम को अपने सीने में दफन करके बैठे होते हैं, इस गर्ज से और इस वजह से कि लोग हमारे उलूम को सीख कर हमें डिग्रेड ना कर दें। तो मेरे भाइयों, इल्म जो है ये अल्लाह की सिफ़त है, और इल्म जो है ये बांटने से बढ़ता है, इल्म फैलाने से बढ़ता है। तो जितने भी इल्म अमलियात के बुनियादी उसूल हैं उनको सीखने के लिए आप मेरा साथ दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी के वो मुजर्रबात जो साल साल मेहनतें और काविशें और मुजाहिदे करके सीखे हैं, तो इंशाअल्लाह रहमान मैं ये चाहता हूँ कि उन उलूम को आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप भी उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। आज मैं इंतहाई अहम एक वीडियो लेकर आया हूँ, और वो वीडियो जो है हरूफ अबजद के मुताल्लिक़ है। वैसे तो आपने हरूफ अबजद के बारे में बहुत सुना होगा, बहुत कुतुब में उनका मुतालिया किया होगा, और बहुत सी वीडियोस ऐसी देखी होंगी जिनको सीखना बहुत मुश्किल है। आज इंशाअल्लाह रहमान हरूफ अबजद के एदाद निकालने का एक आसान तरीका, जो कि मेरा अपना एक तजुर्बा है ज़ाती, और बहुत मेहनत और काविश से मैंने इस फार्मूले को पाया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उस फार्मूले को सीख कर जो है हर किसी चीज़ के एदाद निकाल कर बआसानी जो काम आप मिनटों में कर सके उसे सेकंडों में करने की सलाहियत रख सकें। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हरूफ अबजद ये वो हरूफ हैं, वो तरतीब है कि जिसके ज़रिए से एदाद निकाले जाते हैं। और ये बात भी अपने जहन में रखें कि ये एदाद जो हैं, हरूफ के एदाद या कलिमात के एदाद या आयतों के एदाद या नामों के एदाद, ये इल्म अमलियात में रीढ़ की हड्डी के मानंद है। अगर किसी आलिम को इस चीज़ की वाक़फ़ियत नहीं तो वो ख़ुद को आमिल नहीं कह सकता। तो इंशाअल्लाह रहमान में जितने भी मुब्तदीन तलबा हैं उनके साथ ये शेयर करने की कोशिश करूँगा इंतहाई आसान अल्फाज में। तो आप मेरा साथ दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि इसी तरह की हर किस्म की आने वाली नई वीडियो आप तक बरवक्त पहुँच सके। तो जैसे कि आपने हरूफ अबजद के बारे में सुना होगा कि हरूफ अबजद की जो तरतीब किताबों में बताई जाती है या आपने अपने असातिज़ा से सीखी है, वो इंतहाई एक मुश्किल तरतीब है। जैसे कि आपको ये गर्दान याद कराई जाती है, अबजद, हवज़, हुत्ती, कलिमन, साफ़, सक़रश, तसख़, ज़ज़ और ज़ग़। तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि आप कागज़ और कलम के मोहताज होते हैं और एक एक हर्फ़ को लिखते जाते हैं। तो जो हर्फ़ आपका मकसूद होता है उसके आप एदाद निकाल कर फिर उनको जमा करके आप एदाद निकाल सकते हैं। तो इंतहाई एक आसान फार्मूला मैं आपके सामने आपकी खिदमत में हाज़िर कर रहा हूँ। वो तरतीब बिल्कुल आप अपनी इस कैमरे की आंख में देख सकते हैं, इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसा कि मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। चार्ट की तरतीब क्या है? सबसे पहले है हरूफ अबजद, ठीक है जी। लेकिन ये अबजद की तरतीब पर मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, बल्कि इक़क़ की तरतीब पे सिखाऊंगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले जो है इन कलिमात को याद कर लेना है। इक़क़, बकर, जलश, दमत, हनस, वसख़, ज़ाअज़, ये ज़ा है, ऐन है, फिर ज़ाल है, हफ़ज़ और तसज़, ठीक है जी। सबसे पहले नंबर शुमार है। तो नंबर शुमार में 1 से लेकर 9 तक के कलिमात आपके सामने इस स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं। कलिमात के बाद जो है दूसरे नंबर की जो लाइन है, जो खाना है, वो इकाई का है, ठीक है। उसके बाद दहाई का है, उसके बाद सैकड़ा का है, और उसके बाद हज़ार के एदाद वाले जो हरूफ हैं उनका खाना है। तो अभी ये हरूफ जो है मुरक्कबात में लिखे हुए हैं, ठीक है। अभी इनको हम मुफरदात में लिखने की कोशिश करेंगे और उनके एदाद निकालेंगे। इंतहाई सलीस और आसान तरीका है। आप इसे इंशाअल्लाह तवज्जो से देखें और इसके ऊपर तवज्जो करें, तो इंशाअल्लाह रहमान हर किस्म के एदाद निकालना आपके
الٹے ہاتھ کا کام ہو جائے گا اور سیکنڈوں کا کام ہو جائے گا. نہ تو آپ قلم کے محتاج رہیں گے، نہ ہی کاغذ کے محتاج رہیں گے، نہ ہی کسی کیلکولیٹر کے محتاج رہیں گے، اور نہ ہی کسی اور چیز کے محتاج رہیں گے، بلکہ آپ اپنے ذہن کے مطابق جو ہے اکائی دہائی کے حساب سے فوراً سیکنڈوں میں جو ہے ہر قسم کے حروف کے اعداد نکالنے کی صلاحیت رکھیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے دیکھیں یہ ایقق کے حروف ہیں. تو اس میں کتنے حروف ہیں؟ 1، الف 1، یا 2، قاف 3 اور غین 4. تو الف جو ہے اس کا عدد آتا ہے 1، کیونکہ نمبر شمار یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے 1. الف کے بعد جو یا ہے تو یا کا عدد دہائی کے اعتبار سے اکائی کے جو دہائی آتا ہے وہ 10 آتا ہے، تو یا کا عدد ہو جائے گا 10. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو قاف کا عدد ہے تو قاف کا نمبر شمار جو ہے وہ اکائی سے آ رہا ہے، اور اکائی کا جو سینکڑا آتا ہے وہ 100 آتا ہے، تو یعنی قاف کے اعداد جو ہے وہ 100 ہمارے پاس آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح غین ہے تو اکائی کے اعتبار سے جو 1000 آتا ہے وہ 1000 آتا ہے، تو مطلب یہ کہ غین کے عدد جو ہے 1000 بنیں گے. امید ہے انشاءاللہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. اسی طرح بکر کا جو لفظ ہے تو نمبر شمار کے اعتبار سے بکر جو ہے دوسرے نمبر پر ہے، اور دوسرا عدد جو ہے اس کا اکائی 2 آتا ہے، تو با کا عدد 2 ہو گیا. اسی طرح نمبر شمار کے اعتبار سے جو بکر دوسرے نمبر پر ہے تو 2 کا جو دہائی ہے وہ 20 آتا ہے، تو کاف کے اعداد 20 ہو گئے. اسی طرح را آ رہا ہے تو نمبر شمار کے اعتبار سے بکر جو ہے دوسرے نمبر پر ہے، اور نمبر 2 کا جو اکائی آتا ہے وہ 200 آتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ را کے اعداد 200 ہوئے. اسی طرح جلش تو جیم کے عدد جو ہے وہ اکائی کے اعتبار جو کہ نمبر شمار میں یہ 3 ہے تو 3 آئے گا، اکائی 3 جیم کی. لام تو لام دوسرے نمبر پر ہے، اکائی کے بعد دہائی آتا ہے، تو 3 کی دہائی جو ہے یہ 300 آتی ہے، تو لام کے اعداد 300 ہو گئے. لام کے اعداد جو ہے 20 ہو گئے، اکائی کے بعد دہائی آتا ہے. پھر شین کے اعداد آئیں گے تو نمبر شمار کے اعتبار سے جلش جو ہے تیسرے نمبر پر ہے، تو 3 کی جو سینکڑا آتا ہے، 3 کا جو سینکڑا آتا ہے وہ 300 آتا ہے، تو شین کے جو اعداد ہیں وہ 300 ہوئے. انتہائی آسان طریقہ ہے. اسی طرح دمج جو ہے تو دمج نمبر شمار کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر ہے. سب سے پہلے اکائی آتا ہے تو 4 کی اکائی جو ہے یہ 4 ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح 4 کی جو دہائی ہے یعنی میم کے جو عدد نکلیں گے وہ 40 نکلیں گے. اسی طرح جو 4 کا سینکڑا آتا ہے وہ 400 آتا ہے، تو تا کے جو اعداد ہوں گے وہ 400 ہوں گے. اسی طرح حنف ہے تو حنف نمبر شمار کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر ہے، تو ہا کا جو اکائی ہے تو 5 کا اکائی جو ہے وہ 5 آتا ہے، تو ہا کا عدد 5 ہوا. اسی طرح اکائی کے بعد دہائی آتا ہے اور دوسرے نمبر پر نون ہے، تو 5 کا جو دہائی ہے وہ 50 ہے، تو نون کے اعداد 50 ہوئے. اسی طرح سا ہے تو سا یہاں پر نمبر شمار کے اعتبار سے پورے کا پورا حنس جو ہے وہ 5ویں نمبر پر ہے، اور 5 کا جو سینکڑا ہے وہ 500 آتا ہے، تو سا کے اعداد جو ہے 500 ہوئے. اسی طرح وسخ کے دیکھ لیں تو نمبر شمار کے اعتبار سے وسخ 6 نمبر پر ہے، واؤ کی 6 کی اکائی جو ہے 6 آتی ہے. اسی طرح 6 کی دہائی جو ہے وہ 60 آتی ہے، تو سین کے اعداد جو ہے یہ 60 ہوئے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح خا ہے تو 6 کی جو سینکڑا آتی ہے وہ 600 آتی ہے، تو خا کے اعداد 600 ہوئے. امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی. انشاءاللہ الرحمن اس ویڈیو سے خود کو مستفید کریں، اور جو کام آپ منٹوں میں کرتے ہیں وہ سیکنڈوں میں کریں، تاکہ آپ کا وقت بھی بچت ہو سکے اور آپ علم عملیات کے میدان میں مہارت حاصل کر کے مخلوق خدا کی خدمت کر سکیں. اسی طرح زعز ہے تو نمبر شمار کے اعتبار سے زعز 7ویں نمبر پر ہے، تو زا جو ہے یہ 7ویں نمبر پر ہے، اور 7 کی جو اکائی ہے وہ 7 ہے. اسی طرح 7 کی جو دہائی ہے وہ 70 ہے، تو عین کے اعداد جو ہے یہ 70 ہوئے. اسی طرح 7 کی جو دہائی ہے وہ 70 ہوئی، تو 7 کا جو سینکڑا ہوگا وہ 700 ہو جائے گا، تو ذال کے جو اعداد ہیں وہ 700 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح حفظ ہے تو ہا جو ہے چونکہ اکائی پر ہے تو اور 8ویں نمبر پر ہے، تو 8 کی اکائی جو ہے 8 آتی ہے، دوسرے نمبر پر جو ہے سینکڑا آتا ہے، تو نمبر شمار کے اعتبار سے یہ 8 ہے، تو 8 کا جو سینکڑا ہے وہ 80 آتا ہے، تو فا کے جو اعداد ہیں وہ 80 ہوئے. اسی طرح ضاد آتا ہے
تو 8 کا جو سینکڑا ہے وہ 800 آتا ہے، اور اکائی دہائی سینکڑا، تو ضاد کے جو اعداد نکلیں گے وہ 800 نکلیں گے۔ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ اسی طرح توسوز ہے، تو یہاں پر یہ نمبر شمار کے اعتبار سے 9ویں نمبر پر ہے، اور 9 کی اکائی 9 آتی ہے، تو طا پہلے نمبر پر ہے، تو یہ طا کے اعداد جو ہیں وہ 9 ہوئے۔ اسی طرح اکائی کے بعد دہائی آتی ہے، اور یہ نمبر شمار کے حساب سے جو ہے 9 ہے، تو 9 کی جو دہائی ہے وہ 90 ہوئے۔ اسی طرح ضا ہے، تو ضا چونکہ تیسرے نمبر پر ہے، اکائی دہائی سینکڑا، اور نمبر شمار کے اعتبار سے 9ویں نمبر پر ہے، تو 9 کا سینکڑا 900 آتا ہے، تو ضا کے اعداد جو ہے وہ 900 ہوئے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کی بخوبی سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ الرحمن میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور چینل کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس گردان کو آپ زبان یاد کریں: ایقغ، بکر، جلش، دمت، حنث، وسخ، زعز، حفظ، تصز۔ تو جو پہلے نمبر کے حروف ہیں تو وہ اکائی میں سے ہوں گے۔ تو الف کا جو عدد ہے وہ 1 ہے، با کا عدد 2 ہے، جیم کا عدد 3 ہے، دال کا عدد 4 ہے، ہا کا عدد 5 ہے، واو کا عدد 6 ہے، زا کا 7 ہے، ہا کا 8 ہے، اور طا کا 9 ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر کے جو حروف ہوں گے وہ دہائی کے اعتبار سے آئیں گے، تو یا کا عدد جو ہے وہ 10 آئے گا، اور اسی طرح جو ہے کاف کا جو عدد ہے وہ 20 آئے گا، لام کا عدد 30 آئے گا، میم کا عدد 40 آئے گا، نون کا عدد 50 آئے گا، سین کا عدد جو ہے 60 آئے گا، عین کا عدد 70 آئے گا، فا کا عدد 80 آئے گا، اور صاد کا عدد 90 آئے گا۔ اسی طرح آپ چلتے جائیں تو اکائی کے بعد دہائی آتا ہے، دہائی کے بعد جو ہے سینکڑا آتا ہے، سینکڑا کے بعد ہزار آتا ہے۔ تو آپ انشاءاللہ الرحمن انگلیوں پر بھی اپنے یا کسی اور کے نام کے اعداد، یا کسی آیت کے اعداد، یا کسی حساب کتاب کے لیے آپ کو اعداد درکار ہو تو آپ انشاءاللہ الرحمن سیکنڈوں میں نکال سکیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی رائے کو جو ہے کمنٹ باکس میں جو ہے میرے ساتھ شیئر کریں، تاکہ میں آپ کی ٹھیک طریقے سے خدمت کر سکوں، اور ویڈیو کو بہتر سے بہترین انداز میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ اس کو اسی اعتبار سے یاد کریں: ایقغ، بکر، جلش، دمت، حنث، وسخ، زعز، حفظ، تصز۔ تو اسی کے ساتھ اپنے خادم محمد کامران جیلانی کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ الرحمن اسی طرح ایک انٹرسٹڈ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام۔